سورہ ہجر کی آیت نمبر 61 سورہ ہجر کا 5واں رکوع اور یہ 14ویں پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب لوط کے گھر فرشتے آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے در پہ ہوگی۔ قالا، تو آپ نے فرشتوں سے فرمایا، قالا، حضرت لوط نے فرمایا، انکم قوم منکرون، تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو، اجنبی معلوم ہوتے ہو، نہ تو یہاں کے باشندے ہو، نہ کوئی سفر کی علامت نشانی تم میں پائی جاتی ہے، یعنی تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، دور سے آئے ہو، لیکن نہ تمہارے کپڑے میلے ہیں، نہ گرد و غبار کا نشان ہے، تم کیوں آئے ہو؟ قالو، فرشتوں نے کہا، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، جس عذاب کے نازل ہونے کا آپ اپنے قوم کو خوف دلایا کرتے تھے اور قوم کے لوگ اس عذاب کو جھٹلاتے تھے، اس عذاب کو ہم لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے، یعنی رات کا جب اکثر حصہ گزر جائے تو آپ اپنے گھر والوں کو اس بستی سے باہر نکال دیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اپنے گھر والوں کو آگے رکھیں اور آپ ان کے پیچھے چلیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے، یعنی قوم پر کیا بلا نازل ہوئی ہے اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں، کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حکم ملک شام کو جانے کا تھا کہ آپ یہاں سے ملک شام تشریف لے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے انہیں اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی تمام قوم صبح ہوتے ہی عذاب سے ہلاک کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے، یعنی شہر سدوم کے رہنے والے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سن کر برے ارادے کے ساتھ، ناپاک نیت کے ساتھ خوشیاں مناتے آئے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمانوں کا اکرام کرنا، ان کی عزت و تعظیم کرنا لازم ہوتا ہے۔ تم میرے مہمانوں کی بے حرمتی کا ارادہ نہ کرو۔ فلا تفضحون، تم مجھے رسوا نہ کرو۔
تم مجھے فضیحت نہ کرو، کیونکہ مہمانوں کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے، لہذا تم ان کی بے حرمتی کرو گے تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو، ان کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ بات سن کر قوم کے لوگ کہنے لگے، قالو، وہ بولے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ آپ کو کیا ضرورت تھی انہیں اپنے گھر میں داخل کرنے کی؟ انہیں اپنا مہمان بنانے کی کیا حاجت تھی؟ جب یہ ہماری بستی میں آئے ہیں تو ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو؟ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہے تو ان سے نکاح کرو اور حرام سے باز رہو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب آپ کی جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اور مخلوق الہی میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زندگی کے سوا کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی، یہ مرتبہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ فرمایا، محبوب آپ کی جان کی قسم، وہ گناہوں کے نشے میں بھٹک رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو دن نکلتے انہیں چنگار نے آ لیا، یعنی ہولناک آواز نے انہیں پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس خطے کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، یعنی جس راہ پر یہ بستی ہے قافلے اس پر گزرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے آثار و نشانات ان کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے، جھاڑی والے ضرور ظالم تھے، یعنی کافر تھے۔ ایکا عربی میں جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں، یعنی قوم لوط کے شہر
اور اصحاب ایکا کے علاقے یہ کھلے راستے میں پڑتے ہیں جہاں آدمی گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو اے اہل مکہ تم ان کو دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب الایکا کی طرف بھی بھیجے گئے اور مدین والوں کی طرف بھی بھیجے گئے۔ اصحاب ایکا یہ گرمی سے ہلاک کیے گئے، ایک بادل آیا اور یہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہوئے اور بادل سے آگ برسی اور اس آگ میں جل گئے۔ اور مدین والے زوردار آواز سے ہلاک ہوئے اور زلزلہ آیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہجر کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم لوط کا پھر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل و دماغ، سوچ و فکر کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے پاک فرمائے۔ بے حیائی، فحاشی اور یانی سے ہمارے اس معاشرے کو ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ اللہ اللہ